بس عزاداران امام مظلوم، جب مولا حسین علیہ السلام کا قافلہ مکہ سے چلا ہے تو ایک منزل ایسی آئی کہ جب میرے مولا حسین نے رونا شروع کر دیا۔ عزاداروں، کوفہ کی طرف دیکھ کر مولا حسین بار بار رو رہے ہیں۔ ارے یہ کوفہ کی طرف دیکھ کر مولا حسین کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبا ہوا مسلم۔ عزاداروں، توا مومنہ کے گھر کے سامنے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرے میں لے کر ہر طرف سے حملہ کیا۔ عزاداروں، جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ اس پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا تو ایک دفعہ کوفہ کی عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے گھروں کے چولہوں سے آگ لے کر مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاؤ اور چاروں طرف سے اس پردیشی پر آگ برساؤ، تمہارا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ بس عزاداروں، جب چاروں طرف سے آگ برس رہی تھی تو جناب مسلم نے ایک دیوار کا سہارا لے لیا اور دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو گئے، اور یہاں پر جناب مسلم نے ایک جملہ کہا ہے۔ علامہ مہدوی مرحوم نے اپنی کتاب مسلم بن عقیل میں بھی لکھا کہ جناب مسلم نے منہ کر لیا مکے کی طرف اور رو کے کہنے لگے، اے زہرا کے لال، اے بطول کے بیٹے، کاش آج میرے پہلو میں عباس ہوتا اور میں ان کو بتاتا جنگ لڑی کیسے جاتی ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم، ظالموں نے جناب مسلم کو ایک گڑھے کے سہارے سے قید کر لیا، زنجیر پہنائی گئی زخمی مسلم کو۔ اب جو زنجیر پہنائی گئی تو دربار میں لایا گیا۔ ایک درباری نے کہا، ہمارے امیر کو سلام کر۔ جناب مسلم نے کہا، اگر کائنات میں کوئی امیر ہے تو وہ صرف رسول اللہ کا بیٹا حسین ہے۔ عزاداران امام مظلوم، جیسے مولا حسین کے کان پر یہ آواز پہنچی تو میرے مولا حسین نے کہا، مرحبا یا مسلم، خوش آمدید اے مسلم، دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر تو نے مجھے امیر منوایا ہے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک جب بھی مومنین تیرا اور میرا ذکر کریں گے مجھے غریب حسین کہیں گے، تجھے امیر مسلم کہیں گے۔ بس عزاداروں، حکم ملا جناب مسلم کو چھت پر لے جایا جائے اور اس کا سر قلم کر کے اس کا لاشا زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ عزاداروں، جناب مسلم کو چھت پہ لے جایا گیا، 2 رکعت نماز کی مہلت ملی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جناب مسلم آگے بڑھے، یوں سر جھکایا اور تلوار لٹک رہی ہے۔ ابھی تلوار چلی نہیں لیکن جناب مسلم نے دیکھا کوفہ کے تماشائیوں کا بہت بڑا ہجوم ہے۔ عزاداروں، جیسے اس ہجوم پر نظر پڑی تو جناب مسلم رونے لگے اور کہا، اے کوفہ والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، آج 9 ذی الحج کا دن ہے، کل 10 ذی الحج کا دن ہوگا جو کہ عید کا دن ہوگا۔ تم اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر، نیا لباس پہنا کر اور ان کی زلفوں کو آراستہ کر کے نماز عید پڑھنے کے لیے مسجدوں میں لے جاؤ گے۔ اے کوفہ والوں، اگر کل اسی شہر کوفہ میں کہیں میرے یتیم نظر آ جائیں تو انہیں یتیم سمجھ کر تماچے نہ مارنا۔ عزاداران امام مظلوم، یہ وہ الفاظ تھے جو مولا حسین سے برداشت نہ ہوئے۔ مولا حسین نے بہن کا محمل چھوڑا، ایک نشیب والی جگہ پر بیٹھ کر مولا حسین نے رونا شروع کیا۔ عزاداروں، جب شریکت الحسین کو حسین نظر نہ آئے تو جناب زینب نے کہا، عباس میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا، بی بی وہ دیکھو نشیب والی جگہ پر بیٹھ کر مولا حسین رو رہے ہیں۔ بس عزاداروں، بی بی زینب نے کہا کہ میں بھی ساتھ ہوں اور حسین بھی روتا رہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، چلو عباس مجھے حسین کے قریب لے چلو۔ جناب زینب قریب آئیں اور روتے روتے زمین پر بیٹھ کے مولا حسین کی طرف دیکھ کر کہا، حسین کیا سغرا یاد آ رہی ہے؟ کہا، بہن وہ بھولی ہی کب ہے؟ کہا، بھیا کیا سفر رلا رہا ہے؟ کہا، بہن ابھی سفر تو تم نے طے کرنا ہے۔ کہا، بھیا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا،
زینب وعدہ کرو جب تک میں نہ کہوں تم رقیہ کو خبر نہیں دو گی. کہا حسین تجھ جیسے صابر کی بہن ہو. بس عزاداروں حسین نے انگلیوں کو بلند کیا. کہا زینب انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب جو بی بی نے دیکھا تو دیکھ کر بس اتنا کہا ہائے میرے پردیسی بھیا، ہائے امیر مسلم، ہے میرے بھائی مسلم. بس عزاداروں بی بی زینب رونے لگی. اب جو رونے لگی حسین تو پہلے رو رہے تھے، اب عباس سے برداشت نہ ہوا. کہا ارے دونوں بہن بھائی رو رہے ہو، کیا مجھے رونے کی وجہ نہیں بتاؤ گے؟ کہا عباس وعدہ کر صبر کرے گا. کہا مولا صبر کروں گا. مولا حسین نے انگلیوں کو بلند کیا. کہا عباس اب دیکھ. اب جو عباس نے دیکھا تو کہا مولا ایک مظلوم ہے، سر سے پاؤں تک زخمی ہے. عزاداران امام مظلوم عباس کو چہرہ نظر نہ آیا. کہا مولا چہرہ نظر نہیں آیا. بس عزاداروں حسین نے انگلیاں پلٹائیں اور کہا اب دیکھ. اب جو دیکھا عباس کی چیخیں نکل گئی. کہا مولا یہ تو ہمارا مسلم ہے. بس عزاداروں اتنا کہنا تھا کہ پھر عباس نے روکے. کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، میں کوفہ جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کوفہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے دارالامارہ کی چھت اونچی ہے، ابھی مسلم کا سر کٹے گا، زمین پر آئے گا. میں دارالامارہ کے نیچے کھڑے ہو کر مسلم کے سر کو رسید کرنا چاہتا ہوں. عزاداران امام مظلوم جب یہ جملہ کہا نا تو اس وقت مولا حسین نے کہا کیا تو نے میرے مسلم کو بیواری سمجھا ہے؟ عزاداروں حسین نے کہا اب انگلیوں کے درمیان پھر دیکھ. اب جو دیکھا تو عباس رونے لگے. کہا مولا ایک بی بی ہے جو سیاہ چادر میں لپٹی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے آ میرے حسین کے مسلم، آ میرے حسین کے صفی، میں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی.